السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ برادران اسلام، آپ احباب دیکھ رہے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت مولانا حکیم عطا اللہ محمدی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل حافظ آباد، اور استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مولانا قاری محمد عابد الہی صاحب۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہمارے اکابر وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو اور ہم ان کی موجودگی میں کھڑے ہو کر آپ احباب سے ہم کلام ہوں، لیکن آج انہی کا ہی حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ احباب چند منٹ کے لیے میری طرف توجہ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان قرار دیا ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی محبت وہ عین ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، وہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر امتی پر 5 حق ہیں، بحیثیت قائد، بحیثیت رہبر و رہنما، بحیثیت پیشوا اور بحیثیت نبی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا حق کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، آپ کی ختم نبوت پر یقین رکھا جائے۔ حضور علیہ السلام کا دوسرا حق آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ آپ علیہ السلام کا تیسرا حق آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس کی اشاعت کی جائے، نصرت و تائید کی جائے۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا حق آپ کی عزت اور احترام کیا جائے۔ آمینہ کے لال علیہ السلام کا 5واں حق ساری کائنات سے بڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت اور پیار کیا جائے۔ اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے خبیب ایک بات تو بتاؤ، تو کیسا محسوس کرے گا؟ تم گھر کے اندر بیٹھے ہو اور تمہارے نبی کو باہر جا کر لوگ قتل کر دے، خبیب تیری عظمت کے کیا کہنے؟ فرمانے لگے ابو سفیان سن لے، تو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، میں گھر کے اندر موجود ہوں اور میرے پیغمبر کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرات دیکھیے صحابہ کی محبت کا معیار کیا تھا، غور کرنا، کیا صحابہ نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا؟
صحابہ نے محبت کس طرح کی اور آج ہمارا محبت کرنے کا کیا انداز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی جی متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں ما اعددت للساعۃ، قیامت تو جب آئے گی تو مجھے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جی فرض نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی نماز نہیں پڑھی جاتی، نفلی روزے نہیں رکھے جاتے۔ اللہ کے نبی جی اللہ نے مجھے اتنا مال نہیں دیا کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، لیکن سونیا میرے پاس ایک عمل ایسا ہے، ایک سرمایہ ایسا ہے، حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، اگر تم یہ عمل کرتے ہو تو یاد رکھنا جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کو اللہ اس کو اس کا ساتھ عطا کر دیں گے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ پیار ہے نبی کے صحابہ کا آپ علیہ السلام سے۔ اور سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گیا، عبیدہ بن جراح نے باپ سمجھ کر معاف نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کا دشمن سمجھ کے گردن تن سے جدا کر دی۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جان میدان کارزار کے اندر آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آ گئے اور میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر معاف کر دیا۔ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، فرمانے لگے بیٹا سنو، تم نے تو مجھے باپ سمجھ کر معاف کر دیا، اگر میدان جنگ کے اندر ایک بار بھی تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیری گردن جدا کر دیتا تن سے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ نے نبی علیہ السلام کو کچھ برا کہا، آگے بڑھے، ایک تھپڑ رسید کیا باپ کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم نے باپ کو تھپڑ مار دیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، میرے باپ نے آپ کا برا کہا میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ عرش سے آواز آئی جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے میرے محبوب آپ کے والدین، آپ کے باؤ اجداد، آپ کی برادری، کنبہ، قبیلہ جو بھی ہو آپ ان کو کافروں کا دوست نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا مقام فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دیجئے اگر آپ کے باؤ اجداد، آپ کی برادری والے، کنبے قبیلہ والے، اگر یہ دنیا کا مال ان لوگوں کو بتا دو، اگر ان سے محبت اللہ اور اس سے رسول سے بڑھ کر کی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار میں رہو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرات پتہ چل گیا والدین سے محبت کرنی ہے، مال سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یاد رکھیے گا اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت کی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم انتظار کے اندر رہو۔ محبت کیجئے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے،
آپ فرماتے ہیں عمر کتنی محبت ہے؟ فرمایا اپنے مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر۔ آقا فرماتے ہیں عمر یہ بتا، تھوڑی آواز کھول، یہ بتاؤ کیا اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر سنو، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ سے کیجئے حضرات، پیار کیجئے۔ آج سڑکوں پر نعرے لگائے جاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے یہ کیسی موت قبول ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زکوٰۃ ان کو قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرام کو نہیں چھوڑتا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شراب پینی نہیں چھوڑتا۔ غلامی رسول کے نعرے تو لگائے جا رہا ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ اور آپ نے سنا ہوگا بازاروں کے اندر یہ نعرہ لگتا رہا، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مانا کہ جو اپنی عورتوں کو لے کر بازار میں نہ آئے اسے ابلیس کہہ رہے ہیں، جو فحاشی نہ دیکھے اسے ابلیس کہا جا رہا ہے، جو مسجدوں کو غیر آباد کر دے اسے ابلیس، جو آباد کرے انہیں ابلیس کہا جا رہا ہے۔ ارے یہ محبت کا کیا انداز ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں محبت کس انداز سے کرنی ہے۔ ارے تیرا حق بنتا تھا تو مسجدوں کے سپیکر کھولتا، اعلان کرتا، لوگوں کو کہتا لوگوں آمینہ کے لال آ چکے ہیں۔ آجو مسجدوں کے اندر آمینہ کے لال آ چکے ہیں، بے نمازیوں نمازی بن جاؤ، آمینہ کے لال آ چکے ہیں۔ اور جوا کھیلنے والوں جوا کھیلنا چھوڑ دو، آمینہ کے لال آ چکے ہیں۔ بازاروں کو آباد کرنے والوں اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے، یہ مقصد مصطفیٰ ہے۔ اور جو تم لیس پر پھرتے ہو نہ وہ محبت کا انداز ہے، نہ وہ میرے نبی کا مشن تھا، نہ آپ کے صحابہ کا مشن تھا۔ آئیے محبت کیجئے مصطفیٰ کے ساتھ، محبت کیجئے آمینہ کے لال علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج ہمیں تانے کیے جاتے ہیں، یہ جناب صورت کو بیان نہیں کرتے، یہ شان مصطفیٰ کو بیان نہیں کرتے، یہ عظمت مصطفیٰ کو بیان نہیں کرتے۔ ارے تجھے پتہ ہی نہیں میرے نبی کیا عظمت لے کر آئے، کیا شان لے کر آئے، کیا مقام لے کر آئے۔ اور صورت کی بات کرتا ہے، صورت مصطفیٰ کو ابو لہب بھی مانتا تھا، صورت مصطفیٰ کو ابو جہل بھی مانتا تھا، صورت مصطفیٰ کو مکہ کے کافر اور مدینہ کے منافق بھی مانتے تھے۔ جب سیرت مصطفیٰ کی باری آئی، اسی ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، اے محمد تیرا یہ ہاتھ تباہ ہو جائے۔ عرش سے آواز آئی اور میرے پیغمبر کو برا کہنے والوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اور تم میرے پیغمبر کی ایک ہاتھ کی بات کرتے ہو۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے، تیرا مال بھی تباہ ہو جائے، تیری اولاد بھی تباہ ہو جائے۔ اللہ یہ حافظہ بات والے پوچھتے ہیں، اللہ غلطی باپ نے کی ہے، تم نے اولاد کو بھی آگے رکھ دیا، تم نے بیوی کو بھی آگے رکھ دیا۔ عرش سے آواز آتی ہے لوگوں میں ثابت کرنے چاہتا ہوں، میں ان مشرکوں کی ان گستاخوں کی جڑ کو ختم کر دیتا ہوں۔ قیامت کی دیواروں تک نہ کوئی گستاخ پیدا ہو اور نہ میرے پیغمبر کی کوئی گستاخی کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آئیے شان مصطفیٰ سے مات فرمائیے، ہے چند محمد 14ویں دا صحابی جس دے تارے نے صدیق عمر عثمان علی احسانو بہت پیارے نے، جنہ مومن ہو کے آقا دی مجلس سے وقت گزارے نے۔ اسی کہندے یا صحابہ نو ہرگز کوئی مندہ نہ بولے، صحابہ نو مندہ بول کے اپنے لئی کفر دا در نہ کھولے۔ وڈے بھائی جنہ جیڑا شان نبی دا جان دائے، لکھ لعنت اس انسان تے منہ کالا اس شیطان دائے۔ شالا قبر بھی اس دی جلدی رہے، گستاخ نبی سلطان دائے۔ اور جیڑا شان نبی دا
جاندہ نہیں او دشمن رب رحمان دائے۔ اور شان مصطفیٰ تو کہتا ہے یہ شان بیان نہیں کرتے، یہ عظمت بیان نہیں کرتے، اب میں تجھے بتاتا ہوں کیا شان لے کر آئے میرا نبی۔ ایسا رسول بن کے آیا، ایسا بشر بن کے آیا، ایسے نور ہدایت بن کے آئے۔ ارے وہ آئے جس نے قید و بند کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، وہ آیا جو عدل کا آفتاب بن کے آیا، وہ آیا جو استقامت کی چٹان بن کے آیا، وہ آیا جو حیا کی مثال بن کے آیا، وہ آیا جو جودو سکھاکھا طوفان بن کے آیا، وہ آیا جو بشیر بن کے آیا، وہ آیا جو نذیر بن کے آیا، وہ آیا جو ساقی کوثر بن کے آیا، وہ آیا جو شفیع المذنبین بن کے آیا، وہ آیا جو تاجدار انبیاء بن کے آیا۔ حضرات جب تک اس زمین پر اہل حدیث زندہ ہے انشاءاللہ رب کی توحید کا اعلان بھی کرتے رہیں گے، نبی کی ختم نبوت کا علم بھی بلند کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے گا، چاہے وہ آصف رضا علوی ہو، چاہے شہنشاہ نقوی ہو، چاہے اظہر عباس حیدری ہو، چاہے وہ شہباز گل ہو، چاہے وہ علی زیدی ہو، قیامت تک ان پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ نبی کے صحابہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، لہرا رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھائیے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا۔ نبی کے صحابہ کی عظمت بیان ہوتی رہے گی، جو بھی صحابہ پر تبرہ بازی کرے گا ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ آخر کے اندر بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے چاچو جان مناظر اسلام عطا اللہ محمدی صاحب ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ یہ انہی کی بدولت آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے استاد محترم قاری عابد الہی صاحب کہ جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اپنی جماعت اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد کا کہ جنہوں نے آج اس بزم کو سجایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔